پہنچا سکتا. ہم نے گمراہ کر دیا آنے والی نسلوں کو. آپ نہیں بولیں گے, ہم نہیں سچ بتائیں گے تو یہ بچے گمراہ ہو جائیں گے. او اللہ پہ توکل چاہیے. 5 لاکھ 10 لاکھ یہ بینک سٹیٹمنٹ از ناٹ رزق. کون جاہل کہتا ہے رزق ہے؟ یہ تو ہم نے رزق کی ڈیفینیشن ہی تباہ کر دی ہے. آپ کی اپنی وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, سب سے بڑا رزق ہے. تو بھیا اکرام صاحب ہمیں یہ سب رزق بتا کے تو خود کبھی V8 میں گھومتے ہیں, کبھی BMW میں گھومتے ہیں, نیشنل ٹی وی میں آپ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہو کسی کا حق نہیں مارا. زندگی میں اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے موت دے دے کہ ہم کسی کا حق ماریں. اس عوام کا پرسپشن کوئی میٹر کرتا ہے؟ میرے لیے میٹر نہیں کرتا. ڈزنٹ میٹر. اگر میں یہ کہوں کہ یہ زندگی کی ڈپ جو ہے اس نے ڈاکٹر صبحی علی اکرام کی زندگی میں ان کو توحید کا مطلب سمجھا دیا. میں کہتا ہوں ویری فائن ٹرانسلیشن. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. کنفیوزڈ ہوتے ہیں ہم جیسے عام لوگ ہیں. میں کہتا ہوں یار ہنسی آتی ہے آج جو بندہ کہتا ہے میری فلاں جگہ اپروچ ہے. اچھا خدا کی قسم ہنسی آتی ہے. میں سٹیجوں پہ کہنے والا بندہ ہوں, کوئی اپروچ نہیں آج بھی. اور ببنگے دوہل کہتا ہوں کائنات کا کوئی بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی میں جرات ہے تو ٹرائی کر لے, ٹرائی ایٹ یور اون رسک. ببنگے دوہل کہتا ہوں میرا رب کے علاوہ میرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرا یہ ایمان ہونا چاہیے. میرے رب کے ہاتھ میں میری عزت, میرے رب کے ہاتھ میں میرا نفع, میرے رب کے ہاتھ میں میری کامیابی, میرے رب کے ہاتھ میں میری سانسیں, میرے رب کے ہاتھ میں میرا رزق. کسی کے آگے جھکنے سے بہتر ہے کہ اس دن میں مر جاؤں. یہ تو شرک ہے کسی کو اپنا نفع کا یا نقصان کا ضامن سمجھ. اللہ ایمان کی حفاظت کرے. اب گاڑی آ گئی ٹریک پہ واپس, اور اس فلسفے, اس تصور, اس ایمان کے ساتھ آئی واپس. ایڈڈ ویلیو ایڈڈ, میں کہتا ہوں کہ ریئل ویلیو لے کر ریئل ویلیو کے ساتھ ریئل ویلیو آئی کہ وہ گاڑی جو پہلے بھٹکتی پھر رہی تھی اب وہ مکمل طور پر مستحکم ہو کے ٹریک پہ واپس آ چکی ہے. اور ٹریک پر آنے کے بعد اب نئی چیزیں اور بہترین چیزیں ساتھ ہیں. اب آگے آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف یا اس کے درمیان بھی کچھ ہوا؟ نہیں, ریئل اسٹیٹ فل ٹائم ڈیولپر, بلڈنگز بنانے کی طرف آ گئے. نہیں, وہ پیسہ جو ریکور ہو کے آیا تھا, جو ڈوبی ہوئی وہ کیا تھا نا, ہم نے پے آف کی, لائبریریز پے آف کی, تھوڑے بہت بچے, اس سے کاروبار شروع کیا. کتنا کاروبار کے لیے پیسہ لگایا. ظاہر ہے اگر کوئی بندہ آج سیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے, خاص طور پہ اس بزنس کو, تو کتنا کو پیسہ کھیسے میں ہونا چاہیے. میں آپ کو بات بتاؤں, اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, پیسہ ضرورت نہیں ہے. چلیں اس کا کاروبار میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بل گیٹس کے پاس کتنا سرمایہ تھا؟ کوئی پوائنٹ یہ تو سٹارٹ کرنا سر چھوڑ دینا. ملک ریاست کے پاس کیا سرمایہ تھا؟ ہر تو بلینئر کی ہسٹری شروع ہی ریڈی سے ہوتی ہے. ضلع کونسل کے ٹھیکیدار تھے. سر میں کہہ رہا ہوں ہر بلینئر کی ہسٹری کیا ہے پاکستان میں, نام لیں, کیا لے کے آیا؟ زیرو, مائنس. سر کیا زیرو؟ قرضوں کے ساتھ. سر یہ غلط, یہیں سے تو عمران بھائی ہم نے گمراہ کر دیا آنے والی نسلوں کو. آپ نہیں بولیں گے, ہم نہیں سچ بتائیں گے تو یہ بچے گمراہ ہو جائیں گے. او اللہ پہ توکل چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, بے شمار رزق ہے ان لوگوں پہ, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جن کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بے شمار ہے. ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں جی, یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا نا. تو ایمان سے کاروبار کرنا ہے نا. میں اور بات کرنے لگا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ میری غلطی کوتاہی معاف کرے اور میں کوئی غلط بات نہ کروں, میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے سمجھنے کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے جن لوگوں کو رزق میں تنگی ہے, جو مقروض ہیں یا مفلوق الحال ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, اور حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنی توحید کو بھی بچا کے رکھیں, اپنے ایمان کو بھی بچا کے رکھیں, اپنے بیسک کانسیپٹس کو بھی بچا کے رکھیں, اور اس کے مطابق کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہ کریں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر؟ کن کے ساتھ؟ جو سب کچھ اچھا کر رہے ہیں اور ریلیجیسلی کر رہے ہیں, لیکن فائنینشلی وہ مسائل کا شکار ہیں. آپ کامیابی کو فائنینس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. میں اس کو ہر چیز کے ساتھ نہیں, آپ کے رشتے, آپ سر میری بات سنیں,
رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. کسی کو زیادہ دے دے, کسی کو کم دے دے, ہم، لیکن پیرامیٹرز کامیابی کے فائنینسز نہیں ہیں. ہم، کامیابی کے پیرامیٹرز یہ نہیں ہے کہ میاں عمران کے پاس 10 لاکھ ہے, میرے پاس 5 لاکھ ہے. دس از ناٹ دا پیرامیٹر. پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں. آپ 10 لاکھ شکر گزاری کو رزق کاؤنٹ کرتے میں ہیں؟ کرتا ہوں بالکل. آپ کی اولاد آپ کے تابع دار ہے, یہ رزق ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مخلص ساتھی اللہ عطا کیے, یہ یہ رزق رزق ہے. ہے. آپ کے گھر میں امن و سکون ہے, وہ یہ رزق رزق ہے. ہے. آپ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں, یہ رزق ہے. آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے, یہ رزق ہے. Every آپ good کے in life is والدین آپ رزق. کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ یہ رزق رزق ہے. ہے. Very اللہ تعالیٰ نے good. آپ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا کی ہے, یہ رزق ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ یہ بینک اسٹیٹمنٹ از ناٹ رزق. کون جاہل کہتا ہے رزق ہے؟ یہ تو ہم نے رزق کی ڈیفینیشن ہی تباہ کر دی ہے. اب بتائیں, میں ایک بندہ ہے, کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے آڈینس کے ذہن میں جناب والا رزق کی ڈیفینیشن بینک بیلنس نہیں ہے. دیر واز نیور اے پیرامیٹر کہ بینک بیلنس جو ہے وہ رزق کی زندگی کی ہر اچھائی آپ کا آپ کو ذہنی قلبی ہر روحانی خیر آپ جسمانی کے رزق ہے. آپ کو ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بنایا ہے, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کی اولاد تابع دار ہے, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کی اپنی وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, سب سے بڑا رزق ہے. وہ آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کے بھائی کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں, سب سے بڑا رزق ہے. اور یہی حلال کی نشانی ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ سبیل اکرام صاحب ہمیں یہ سب رزق بتا کے تو خود کبھی V8 میں گھومتے ہیں, کبھی BMW میں گھومتے ہیں, اور کبھی حاج کرتے ہیں ہر طرف. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ کسی کا حق نہیں مارا, ہاں کسی کا حق نہیں مارا. نیشنل ٹی وی پہ آپ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کسی کا حق نہیں مارا. زندگی میں اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے موت دے دے کہ ہم کسی کا حق ماریں, کسی کے ساتھ زیادتی کریں, کسی کے ساتھ کوئی ناجائز معاملہ کریں, حرام کھائیں. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو بابنگے دہل یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق حرام سے پہلے موت دے دے. حرام نہیں ہمیں چاہیے, یہ دعا کرتے ہیں ہم. عمران بھائی یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں رزق حرام سے پہلے موت دے دے. کیا حرام لے کے قبر اللہ اس امتحان سے بچائے. میں کہتا ہوں کیا حرام لے کے قبر میں جانے کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے؟ سر چھوڑ دیں, یہ دعا کرنے کی جرت کریں. یہ آپ کی عوام جرت کرے جو ناپ تول میں کمی کر رہی ہے, جو ملاوٹ کر رہی ہے. خیبر سے کراچی تک آپ کو خالص دودھ کی ایک بوند نہیں مل رہی, ہسپتالوں کے اندر جعلی ادویات مل رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عوام کا پرسیپشن کوئی میٹر کرتا ہے میرے لیے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میٹر نہیں کرتا, ڈزنٹ میٹر. یہ دین کے حاسد, یہ اسلام سے بغض کرنے والے, اسلام کے اوپر طعنت اس نہیں. تکلیف کیا ہے؟ میں مصلی پہ کھڑا ہوں, کیا بات کر دی حسنا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی احسن, ہم نے اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگی احسن. اللہ نے ہمیں دنیا بھی احسن دی اور انشاءاللہ امید ہے آخرت بھی احسن دے. انشاءاللہ آپ نے جس زخم کو چھیڑا ہے میں اس زخم تک فوری پہنچ گیا ہوں. آپ نے حالیہ جو نشتر آئے ان کا تذکرہ میرے خیال سے کیا ہے, جو تراویح کے دنوں میں آپ نے. سر آپ مجھے بات بتائیں عمران بھائی. اچھا میں اس کو آپ سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بے جا تنقید. دیکھیں نہیں, اس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. I don't believe this. کیا؟ I am of a different ideology. میں یہ بات ہوں, ہم لوگ یہاں پہ کچھ نفسیاتی مریضوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہم اس معاشرے میں میڈیا کے اندر نفسیاتی مریضوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. وہ نفسیاتی مریض کیوں ہیں کہ جو کیمرہ پکڑ کے کیمرے کے اندر ویڈیو ریکارڈ کر کے کیمرے کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. اب اس نفسیاتی مرض کی کیا دعا ہے؟ اچھا یہ مرض کیا میڈیا میں ہے یا یہ مرض سر یہ مذہب کو سمجھنے اور ٹرانسلیٹ کرنے والوں میں بھی ہے؟ سر آپ کو میں بات ہوں, مذہب کو استعمال کرنے والوں کو ہے, مذہب کو استعمال کرنے والوں میں. دیکھیں کیا کمال آپ دیکھیں نا 2026 کے اندر بحث کیا چھیڑی, کیمرہ لا لے راہ میں تراویح ریکارڈ کرنے کے. سر 2026 کے اندر کون سی بحث چھیڑ رہی ہے؟ آپ اس پوائنٹ تک پہنچے. میرا نا کلیجہ جل گیا, میں معافی چاہتا ہوں, میرا کلیجہ جل گیا. ایک چلے میں اس پر بات کرتا ہوں, یہ تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی اور اس کے لیے میں پیشگی معافی بھی مانگوں گا اپنی آڈینس سے بھی اور سبیل بھائی آپ سے بھی. مسجد کی بیسمنٹ میں جو مدرسے کے لیے استعمال ہوتی ہے
وہاں پر مجرا کروانے کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, آمین. میرے شہر اوکاڑا میں پتہ نہیں بدبخت اس سے پہلے وہاں پر خواجہ سراؤں کو نچوانے کے لیے, وہاں مجرا کروانے کے لیے ایک اچھا ساؤنڈ سسٹم چاہیے. لیکن اگر آپ نے تراویح پڑھانی ہے تو آپ کو اچھے ساؤنڈ سسٹم پر اعتراض ہے. آپ نے اپنے گھر مہندی کرنی ہوگی تو آپ کو اچھا ساؤنڈ سسٹم چاہیے, لیکن تراویح کے لیے ہمیں اعتراض ہوگا. مائیں بہنیں نچانے کے اوپر وہ اعتراض ہاں, نہیں ہے. اگر آپ نے کانسرٹ کروانا ہے کسی سٹار کا تو بھائی ہمیں ایک ایک بیٹ ہمیں یہاں سینے میں سننی چاہیے, وجنی چاہیے, دھمک, ایسے ہی کہہ رہے ہو, وج کے بولنی چاہیے. لیکن اگر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو سانو موت. سر آپ مجھے بتائیں یہ تکلیف جو ہے کون ہے یہ سر یہ تکلیف کون ہے؟ تکلیف قرآن سے. اچھا خیر سے سب مسلمان ہیں ہمارے بھائی. قرآن سے کس کو تکلیف ہے بتائیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے قرآن سے نہیں ہے, آپ سے. سر دیکھیں میری بات سنیں, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے سے تکلیف ہے قرآن پڑھیں, مجھے آپ اعتراض کریں, مجھے آپ کہیں اور رگڑیں. میرے پاس 10 فیلڈ ہے, میں کاروبار بھی کر رہا ہوں, میں میڈیا بھی بیٹھ رہا ہوں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں. میری تو آپ کو تو میں 10 موقع دن میں فراہم کرتا ہوں. لیکن کیا کریں سبیل بھائی, موقع ہی وہاں پہ ملا. دیکھیں میری بات سنیں, بات عمران بھائی بات ہی ہوتی ہے, اس چیز نے مجھے, میرا تو سمپل نیریٹو تھا نا کہ بھائی 4 کیمرے ہیں, ہم جواب دیں گے. کتنے کیمرے بڑھائے یہ بتا. ہم لوگوں نے 8 کیمرے اور بڑھا دیے, 8 کیمرے, 12 کیمرے, 3 ڈرونز کے ساتھ ٹرانسمیشن ہوئی. پاکستان کا ٹاپ ناچ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا. ویری گڈ. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک شان ہے. اچھا میں ویسے آپ کہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا کی, 20 کروڑ لوگوں تک قرآن پہنچایا. ویری گڈ. میں اس کو ایک آنےسٹ بات بتاؤں, یہ ظاہر ہے آپ نے جو پریویس ٹرانسمیشن کی تھی, رمضان ٹرانسمیشن, وہ نیو پہ کی تھی, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, نیو از مائی پرائڈ. لیکن یہ ٹرانسمیشن جو تھی ہٹ ہو گئی. اٹ واز نو اٹ واز ریئل رمضان ٹرانسمیشن. نہیں یہ ہر سال ہوتی ہے. ہاں, جہاں پر قرآن سنا, پہلے ظاہر ادھر ہوتی تھی لارنس روڈ, نہیں 3 سال سے یہاں ہو رہی ہے. اٹس بین 3rd ایئر یہاں. اور یہ میرے خیال سے یہ ہے ریئل رمضان ٹرانسمیشن, باقی تو پھڈے مڈے ہی ہیں, تو وہ پھر چلتے رہتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کیسے دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں؟ آپ کو سب کو پتا کیا ہوتا ہے کہ دین کے نام پہ کیا بے حیائی پھیلائی جاتی ہے اور کیا مذاق ہوتا ہے. آپ کو میں بات بتاؤں تکلیف کیا ہے. جو رمضان کے اندر اس وقت الگوریدمس کی اگر بات کی جائے نا, تو قرآن چھایا ہوا تھا ٹک ٹاک, ہاں ہر جگہ, انسٹاگرام پہ. تو یار پھر لوگوں کو تکلیف تو پہنچنی ہے نا, تکلیف تو پہنچنی ہے, پہنچتی ہے اور پہنچتے رہے گی, اور ہم مزہ لیتے رہیں گے اس تکلیف کا, ان چیخوں کا مزہ لیں گے جو لوگوں کو قرآن سے پہنچتی ہے, جو منافقوں کے سینے میں زخم پیدا کرتی ہے, جو ان کا سینہ جلاتی ہے. تو ہم تو جلاتے رہیں گے, ہم تو ان کو قرآن ان کے گھر گھر پہنچاتے رہیں گے. جہاں پہ فحاشی, جن پلیٹ فارم سے فحاشی راج کرتی ہے, اوریانی راج کرتی ہے, بے حیائی راج کرتی ہے, جہاں پہ اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ناچتی ہیں, ان پلیٹ فارمز کے اوپر فار یو پہ قرآن کی تلاوت ٹرینڈ, بڑی ہر بندہ قرآن سن رہا ہے, ترجمہ سن رہا ہے. آپ کی ٹیم ان دنوں میں مانیٹر کر رہی تھی؟ سب مانیٹر کرتے ہیں, ہمارے پاس سٹیٹس ہیں. 20 کروڑ بندے نے اس بار تراویح سنی ہے. 20 کروڑ بندہ, 200 ملین کی ریچ ہے. ویری گڈ. ہاں, یہ ہمارے پلیٹ فارمز 2 سیٹلائٹ چینلز کے اوپر چلی ہے, ٹھیک ہے, 9 ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر چلی ہے, ٹک ٹاک کے اوپر سینکڑوں پلیٹ فارمز کے اوپر چلی ہے.